الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں علم کے اعتبار سے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، لیکن جو بہت اہم اور خاص چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا علم کسی کو نہیں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کئی مرتبہ سوالات کیے کہ جس قیامت کی اے محمد تو بات کرتا ہے وہ کب آئے گی؟ تو جواب آیا کرتا تھا اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اس کی صحیح تاریخ، صحیح دن اور صحیح وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت قائم کرنی ہے، جو تمام لوگوں کو ختم کر کے دوبارہ زندہ کرنا ہے، وہ ضرور بالضرور ہو کر رہے گا. اگر اسلام کے اس اعتقاد کو چھوڑ کر کے دوسرے اعتقاد کو اختیار کر لیا تو اس کو اسلام سے خارج کر دیا جائے گا. یہ بہت زبردست چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے. آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. آپ نے کہا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر. آخر میں جا کر کے آپ نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لایا ہوں. یہ ضرور ہو کر کے رہے گا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آج ہمارے ہاتھوں میں فون ہے، موبائل ہے، طرح طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
پوری دنیا کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے کہ آپ جس وقت چاہے پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سے حضرات تھوڑا سا جو بخارات کو دیکھنے والے ہوا کرتے ہیں، سمندر کی بھاپ کتنی اٹھ رہی ہے، آسمان کا رخ جو بادل ہے وہ کدھر جا رہا ہے، اس کو تھوڑا بہت دیکھ کر کے اندازہ اور آئیڈیا لگا لیا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ بارش کہاں برسے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ان کی کیا دھرا سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس علاقے میں بارش ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور، تو فوراً کہتے ہیں یہ ہم سے گڑبڑی ہوئی ہے۔ بھائی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں چاہتا ہی نہیں تھا، وہ تمہارے علم کو جس کی تم بہت زیادہ جو تمہارے دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے اور جس پر تم فخر محسوس کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ مادر کے جو پیٹ میں ہے اور رحم میں ہے وہ کیا ہے۔ آج مشینوں کا رواج ہے، بہت سی ٹیکنالوجی اختیار کی جاتی ہے اور قانوناً بھی اس پر بین لگا ہوا ہے، منع ہے کہ بھئی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو مات دے دی ہے، اس کو ہرا دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے یہ دیکھ لیا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ اگر اتنے بڑے علم والے ہیں یا آپ آگے کی باتوں کو جانتے ہیں تو آپ یہ بتائیں یہ پیدا ہونے والا بچہ آگے چل کر کے نیک بنے گا یا یہ خراب بنے گا۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر علم کتنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ کل اس کے ہاتھ میں کتنی رقم اور کتنی چیزیں اس کے ساتھ سامنے آنے والی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تجارت کرنے والے کسی دن سر پکڑ کے رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کسی دن خوش ہو رہے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ تاجر جو نکلا ہے سامان لے کر کے آج شام تک کتنا نفع لے کر کے واپس آئے گا۔ کوئی کہنے لگے کہ نہیں جی میں اتنا ہی کما کے آؤں گا، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اس کا کیا دھرا بالکل صحیح ہو جائے، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کہے اس سے اوپر نہ ہو سکے۔ اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں، جو کوئی وعدہ کر کے یا اس طرح کی باتیں کر کے چلتا ہے کہ میں بتا دوں گا کل مجھے کتنا کمانا ہے اور میں اتنا ہی کر کے دکھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تجھے اتنا بھی نہیں دیتے، آج تو بیٹھ جا کر جا کے۔ ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے یا ایسا گھاٹا اور نقصان اس کو آتا ہے، وہ اپنے علم کے اوپر جو فخر محسوس کرتا ہے وہ سب کچھ کہتا ہے بھائی اب مجھے کچھ نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، ماذا تکسب غدا، اور کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ انسان کو کس جگہ پر موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لا کر کے تمام چیزوں کا ریکارڈ توڑ کر کے رکھ دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ بھائی آپ کتنے بھی وعدے کرتے رہیں، آپ اپنے وعدے کے مطابق اس چیز کے اندر کہ مجھے فلاں جگہ موت آئے گی، فلاں وقت میں موت آئے گی، آپ پکے نہیں اتر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کتنے زبردست نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کے اوپر حکومت نہیں دی، آپ کے تابع ہوا، جنات اور اسی طریقے پر چرند پرند جتنے بھی جانور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تیری موت کب آنی ہے اور کس وقت میں آنی۔ آج ہم جو کہتے ہیں نا کہ جناتوں کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوگا، نہیں پتہ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں پتہ ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے
روح کو نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہمارے ہاں بعض علاقوں میں دیہات میں لاٹھی کے اوپر ایسے سر تھوڑی رکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور کام کروا رہے تھے جناتوں سے۔ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور پتھر لا رہے ہیں جنات، لگ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان کے تو صرف یہی نوکر چاکر تھے، انہی کے ذریعے سے بہت زبردست بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لگایا کرتے تھے۔ کوئی پہاڑ سے تراش رہا ہے، کوئی اٹھا کر کے لا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی اتنا تھکایا ہے کہ کوئی انسان کو بھی اتنا نہیں تھکاتا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وقت آیا ہے تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب بس وقت ختم ہو چکا ہے، ذرا ان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح نکال لی گئی۔ جنات کے ہوش اڑے ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف رخ کر رکھا ہے، لیکن ان کی تو روح قبض ہو چکی تھی، وہ ختم ہو چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹیک رکھا تھا اس لاٹھی کے اوپر۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب یہ دماغ جو کیڑا ہوتا ہے یہ لکڑی کو بہت اسپیڈ کے ساتھ کھاتا ہے، وہ کیڑے لگے لاٹھی کے اندر اور اس کو جو کھانا شروع کیا تھوڑا تھوڑا کر کے، جب وہ نیچے سے خراب ہوئی اور ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام دھڑام سے نیچے گرے۔ انہوں نے کہا، جناتوں نے دیکھ کر کہ یار یہ تو ختم ہو چکے، اور پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ان کو ختم ہوئے بھی، ہمیں کچھ ہوا بھی نہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جناتوں کو سب پتہ ہوتا، کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے ان کو، یہ خواہ کے ڈرامے کر رکھے ہیں۔ آج کل عاملین میں جتنے آپ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی تاگے دے رہا ہے، کوئی تعویذ دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تمہارے گھر میں کرا دیا۔ جس کے دماغ میں یہ وہم بیٹھ گیا کہ تیرے گھر کے اندر کرا دیا، لکھوا کے لے جاؤ، جب تک وہ اس وہم کو نہیں نکالے گا تو اس کے گھر کے اندر سکون نہیں مل سکتا۔ بٹھا لیتے ہیں ذہن میں، اور وہمیات کا نام یہ آج کے دور میں جنات ہے۔ ایسا نہیں جنات کا وجود نہیں ہے، لیکن یار ہر چوتھا تیسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی میرے اوپر جنات ہیں، میری گھر والی کو پریشان کر رہے ہیں، میری بہن کو پریشان کر رہے ہیں، میری بیٹی کو پریشان کر رہے ہیں۔ نہیں، جناتوں کو اتنی فرصت نہیں کہ تمہاری بہن بیٹی کو، تمہاری بیوی کو خراب کریں گے، پریشان کریں گے، ان کے پاس وقت نہیں ہے اتنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک واقعہ بتا کر کے بات ختم کروں گا، ٹائم بھی کم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اسی طرح آواز چل رہا ہے، ایک شخص حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا ہوا ہے سامنے ہی، دوسرا سائیڈ میں آیا اور اس کی طرف گھور رہا ہے بار بار، اور ایسے گھور رہا ہے کہ اس بیٹھنے والے شخص کو، انسان کو بڑی تکلیف اور ڈر محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، جب کبھی دنگا اتارتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، آپ ان کی طرف گھوریں گے تو بیچارے سائیڈ میں ہو جائیں گے ایک دم، یا کوئی بڑا بھی ہے آپ تھوڑا سا گھور دیں اس کی طرف، کو تھوڑی ٹیڑھی سی نگاہ سے اس کی طرف دیکھ لے تو وہ کہے گا تم میری طرف کیوں گھور رہا ہے، کیوں کر رہا ہے تو میرے ساتھ ایسا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ان دونوں میں ایک دوسرے کے جو آنکھیں ملی ہیں تو یہ بہت خطرناک انداز سے گھور رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے یہاں سے اٹھا کر کے کہیں اور پہنچا دیں، مجھے یہاں سے کہیں اور پہنچا دیں۔ کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی بس مجھے جانا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، 1 منٹ رک جاؤ۔ حکم دیا تخت کو اور ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو کھلا جگہ میں چھوڑ دو، جہاں کا یہ ارادہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر کہ یہ بیٹھا تو یہاں ہے بسپیٹی کے اندر اور جانا اس کو افریقہ یا امریکہ ہے، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور یہاں سے لے جا کر کے امریکہ چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ تخت کو حکم دے دیا، ہوا میں چلا کرتا تھا، ہوائی جہاز سے زیادہ اسپیڈ تھی اس کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست ہوائی جہاز رکھا تھا۔ بہرحال یہ چلا گیا، بعد میں یہ شخص جو ادھر تھے کہیں ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یار تو مجھے دیکھا ہوا لگ رہا ہے، تو وہی ہے نا جو مجلس میں فلاں شخص کی طرف گھور رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں۔ کہ ہے کون؟ ہے کون؟ کہنے لگا کہ جی میں اسرائیل ہوں۔ کہ پھر
اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ اس بندے کی جو سانس نکلنی ہے اور اس کی جو روح قبض ہونی ہے وہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر جا کر کے ہونی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا ہے، منٹ صرف 2 ہی ہیں، کیا کرتا میں اس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ بھائی اس کو یہاں سے اٹھا اور فلاں جگہ پہنچوا، تبھی تو اس کی روح نکال سکتا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی جو آیت ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کو کس علاقے میں اور کس وقت میں موت آنی۔ فوراً وہاں سے اٹھایا اور جا کر کے اس کی روح قبض کر کے ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب انسان کے ساتھ کر رکھا ہے کہ بھائی اس کو پتہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہو جائے نا کہ مجھے مرنا کب ہے، مجھے کل مرنا ہے، یہ اگر ایسا پتہ چل جائے تو بس وہ پورے دن مصلی توڑتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھپا کر کے رکھا ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی ہیں تاکہ انسان بہت اچھے عمل کر کے، اچھے کام کر کے، تقوی اختیار کر کے اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ جبھی تو دیکھیں گے آپ، کوئی بچپن میں ختم ہے، کوئی جوانی میں ختم ہے، کوئی بڑھاپے میں ختم ہے، کوئی پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا پیٹ کے اندر ہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، ان چیزوں پر دھیان دیا کریں کہ اللہ نے جس چیز کو چھپا کر کے رکھا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری زیادہ کرتا ہے، لیکن جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے آؤٹ کب ہونا ہے، مجھے گیم سے کب باہر نکلنا ہے، تو اس کے لیے تو اور زیادہ تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔